السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، آج کا یہ تیسرا درس ہے جس کا موضوع ہے رمضان اور معذور لوگوں کا روزہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے رمضان تک بقا کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو رمضان کی آمد کی اطلاع فرمائی اور اس کی اہمیت کو آشکارا کیا کہ رمضان کا ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہ گزرنے پائے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو پھر روزہ نہ رکھا جائے کہ کہیں رمضان کے روزوں پر اثر نہ پڑے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھے اور اعلانیہ طور پر کھائے پیے تو وہ فاسق اور اسلامی شعائر کی توہین کرنے والا ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ روزہ نہ رکھنے والے کو برا بھلا کہنا۔ روزے کی فرضیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ بلا عذر شرعی روزہ ترک کرنا بڑی وعید کی بات ہے، لیکن تارک صوم یعنی روزہ نہ رکھنے والے کو برا بھلا نہ کہا جائے، بلکہ نہایت شفقت و حکمت سے اسے خوف دلایا جائے جس سے اس کی اصلاح ہو سکے اور وہ آئندہ روزے رکھنے پر آمادہ ہو جائے۔ بچوں سے روزے رکھوانا۔ بچوں کو 7 سال کی عمر کے بعد روزے رکھنے کی تلقین کرنا چاہیے، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور روزے کے متحمل ہوں یعنی روزہ رکھ سکتے ہوں تو انہیں مار کر روزہ رکھوانا چاہیے۔ رمضان المبارک کی آمد پر لوگ ایک دوسرے کو رمضان مبارک کہہ کر مبارکبادی دیتے ہیں۔ اس طرح مبارکبادی دینے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے آنے پر اپنے اصحاب کو خوشخبری دیا کرتے تھے، انہیں اس ماہ میں اعمال صالحہ پر ابھارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں ہمارے بزرگان دین بھی ماہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک دوسرے کو خوشخبری دیا کرتے تھے۔ نیز اس ماہ کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا اور اس کی آمد پر خوش ہونا، یہ دونوں باتیں نیک کاموں میں رغبت و شوق پر دلالت کرتی ہے، اس لیے بھی اس میں کوئی مضائقہ و حرج نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں معذور لوگوں کے لیے روزے کے حکم کی طرف۔ سب سے پہلے شیر خوار بچے والی عورت کا حکم ہم سماعت فرمائیں۔ اگر کسی عورت کا شیر خوار بچہ ہے، یعنی کوئی عورت بچے والی ہے اور اس کا بچہ دودھ پیتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے پر یا دودھ پلانے والی عورت پر ہلاکت کا اندیشہ ہو اور یہ بات کسی تجربہ کار انسان یا ماہر طبیب اور ڈاکٹر سے معلوم ہوئی ہو تو ایسی عورت روزہ افطار کر سکتی ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ حالت حمل میں روزہ افطار کرنا۔ حالت حمل میں اگر کمزوری یا ہلاکت کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی اگر بچے کے کمزور یا ہلاک ہونے کے اندیشے سے روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے شرعاً افطار جائز ہے، مگر عذر ختم ہو جانے کے بعد قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں حیض کو روکنے والی دوا کا استعمال کرنا۔ اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں ممسک حیض یعنی حیض کو روکنے والی دوا استعمال کرتی ہے اور اس کے استعمال سے کوئی نقصان نہ ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے شرعی احکام متاثر نہیں ہوتے ہیں، یعنی حیض نہ آنے پر روزہ اور نماز کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن اگر اس دوا کا استعمال عورت کی صحت کے لیے، طبیعت کے لیے نقصان دہ ہو تو ایسا کرنے سے احتراز بہتر ہے، یعنی بچنا چاہیے۔ شوگر کے مریض کا روزہ۔
اگر کسی شخص کو شوگر کا شدید مرض لاحق ہو کہ اس میں روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں، اگر رکھ لے تو مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے، اور ساتھ ہی مسلمان ڈاکٹر نے بھی خوب تشخیص یعنی چیک اپ کے بعد روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیا ہو، تو شرعاً اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ ہر روزے کا فدیہ اور بدلہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، جو موجودہ دور میں احتیاطاً 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ ٹی بی کے مریض کا روزہ، اگر کوئی ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور ماہر ڈاکٹر یا حکیم اسے منع کرے تو روزہ نہ رکھے۔ جب تندرست ہو جائے اور روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، اور اگر موت تک صحت کی توقع نہیں ہے تو فدیہ دے دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، اور اگر فدیہ دے دینے کے بعد تندرست ہو جائے تو فدیے کا حکم باطل ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ گردے کے مریض کا روزہ، بعض لوگوں کو گردوں کی بیماری ہوتی ہے، کبھی کسی کا گردہ آپریشن کے ذریعے نکال لیا جاتا ہے، اور اس بیماری میں سردی و گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے سے پیشاب میں خون بھی آتا ہے۔ ایسے مریضوں کو ڈاکٹر حضرات روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، تو اگر روزے رکھنے سے بیماری بڑھنے کا غالب گمان ہو اور ماہر دیندار طبیب اور ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہو تو ایسے مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ پھر اگر مستقبل اور فیوچر میں صحت کی امید ہو تو بیماری ختم ہونے کے بعد قضا کرنی ہوگی، اور اگر تندرست ہونے کے بعد مستقبل میں روزہ رکھنا ممکن نہ ہو سکے تو فی روزہ ایک فدیہ یعنی ایک صدقہ فطر کے برابر رقم ادا کرنی ہوگی۔ کرکٹ میچ کے لیے روزہ چھوڑ دینا، میچ کھیلنے کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ میچ ہی کو ترک کر دینا اور چھوڑ دینا واجب ہے۔ سفر میں روزہ، پہلے زمانے میں سفر مشقتوں اور تکلیفوں والا ہوا کرتا تھا، روزے رکھنا بالکل مشکل تھا، مگر آج گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے اور کئی میلوں کا سفر بسہولت طے ہو جاتا ہے۔ پھر بھی سفر میں افطار کی اجازت دی گئی ہے، یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ سفر کی رخصت کے لیے مشقت اور تکلیف جو علت تھی وہ باقی نہ رہی، تو خود سفر شرعی یعنی 77.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرنا یہی اس کی علت بن جائے گی۔ بعد میں سفر میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، لیکن پھر بھی آج کے زمانے میں مسافر کے لیے روزہ رکھ لینا یہ بہتر ہے اور احتیاط والا پہلو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسائل کو سمجھ کر ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔